ایسے ہی ایک اور عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ کی موجودگی میں کوئی شخص اپنی آواز کو بلند کر لیتا ہے، اس کے اس آواز کو بلند کرنے کی وجہ سے بھی اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی موجود ہے، نبی کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ان کے ہوتے ہوئے آپ کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ موجودہ دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تو نہیں ہیں، تو اس آیت کو منطبق کیسے کیا جائے گا، اس پر عمل پیرا کیسے ہوں گے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ جب ایک امام، ایک خطیب، ایک عالم آپ کو حدیث سنا رہا ہے تو یہ حدیث اس کی بات نہیں، کس کی بات ہے؟ آقا علیہ السلام کی بات ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کے محبوب کی بات ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ بات ہو رہی ہے، حدیث سنا رہا ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم بیٹھے ہیں دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب لگے نے، انہاں دا کام ہی آئی گلاں کرنا، یہ بہتا کی کر لیں گے، قال اللہ قال رسول سنا لیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارے اس اعراض کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے اعمال کو ضائع کر دے گا اور بدبختوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جب بات ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو توجہ دیں، غور سے سنیں، وہ آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، وہ آپ کی وجہ سے راتوں کو جاگا کرتے تھے، آپ کی وجہ سے انہوں نے طائف کے اندر پتھر کھائے تھے، آپ کی وجہ سے تکالیف برداشت کی تھی اپنے کی، کہ بعد میں ان لوگوں نے آنا ہے، ان تک دین اسلام اوریجنل حالت میں پہنچ جائے۔ اور آج ہم اللہ کے نبی کی تعلیمات کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، ہم ان کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں، اگر کوئی سنا دیتا ہے تو اعراض کرنے لگتے ہیں، دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات ہو جائے تو اب اعراض نہیں کرنا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، بلکہ متوجہ ہونا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے تو اس پر تعویلات پیش نہ کیا کریں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس وقت موقع اور تھا، اب دیکھیں اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ بعد میں آنے والے حالات ایسے ہیں؟ کیا اس وقت اب موجودہ دور کے حالات سے آسان حالات تھے؟ کیا ہم نے وہ حالات فیس کیے ہیں کہ ہمیں پتھر مارے گئے ہوں دین پر رہنے کی وجہ سے؟ کیا ہم نے وہ حالات فیس کیے ہیں کہ ہماری ماؤں کے ناف کے اندر نیزہ مار کر ان کو قتل کر دیا گیا ہو اسلام کی وجہ سے؟ کیا ہم نے ان حالات کا مقابلہ کیا ہے کہ ہم آرا سر کے درمیان میں رکھ کر ہمارے دو ٹکڑے کر دیے گئے ہوں؟ کیا ہم نے وہ حالات فیس کیے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ہماری کھالوں کو اتارا گیا ہو؟ تو ہم کیوں تعویلات کرتے ہیں کہ یار وہ دور اور تھا، اب دور اور ہے، اب حالات کا وقت کا تقاضا ہے کہ اب یہ چیزیں بیان نہ کی جائیں؟ تو جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے تو تعویلات نہیں کرنی، بات کو تسلیم کر لینا ہے، مان لینا ہے، میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہی بات ہو رہی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پر ہمیں موقع مل جاتا ہے حاضری دینے کا، عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے روزہ پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی درود پڑھتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے۔